بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد موارد الظمآن لدروس الزمان۔ ہماری مجلس چل رہی تھی ابن قدامہ کے کلام کے حوالے سے، جو کہہ رہے تھے کہ انسان کو یہ جو حدیث ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علماء قلوب اس حدیث کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کھیتی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ایک زمین ہے، ایک بیج ہوتا ہے، زمین جو انسان کو حاصل ہے وہ اس کا قلب ہے۔ سب جو جتنی فصل ہونی ہے اسی سرزمین میں ہونی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، تسبیح ہے، دعا ہے، کچھ ہے، وہ ساری کی ساری جتنا رنگ پکڑنا ہے، جتنی اعلیٰ فصل ہونی ہے اسی زمین ہی کے اندر ہونی ہے۔ تو ایک ہے قلب اور ایک ہے پھر بیج، اس کا نام ہے ایمان۔ اچھا، سب اعمال آپ کو پتہ ہے اہل سنت بیانیے کی روح سے تمام کے تمام اعمال دراصل ایمان ہے، اور اگر جب یہ اعمال ایمان نہ ہوں تو وہ اعمال کچھ فائدہ بھی نہیں دیتے۔ اچھا، تو پھر جو ہے وہ یہ بیج ہے۔ اچھا، اور اس میں وہ کہتے تھے کہ ایک کلراٹھی زمین، شور زدہ، اس میں جو ہے بہت کچھ گند بلا جو ہے وہ ہوا ہے، اس میں جو آدمی اپنی فصل بوئے رکھتا ہے تو اس کو تقریباً کچھ حاصل نہیں ہوتا، بس اوقات اس کی محنت بھی ہوتی ہے اور لاگت بھی آتی ہے، لیکن اس میں جھاڑ بہت کم آتا ہے۔ البتہ اگر زمین صاف ستھری ہو تو تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا بیج بھی اچھی خاصی اور سب بڑی صاف ستھری فصل آپ کو دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کی بہت زیادہ توجہ اس بات پر رہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ عقیدے کا علم حاصل کرے، اعتقاد، خالق کی صحیح پہچان، اس کے اندر سے شرک کا، بدعت کا اور کاٹھ کباڑ کا بہت زیادہ صفایا کرے۔ یہ محنت کس طرح ہوگی کہ جب آپ اپنے اعتقاد کو سمجھانے پر خوب محنت کریں گے، ایسے دل کے اندر بوئی گئی عبادت کی فصل، ایمان کی فصل جو ہے وہ خوب فائدہ دیتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ ایک چھوٹا سا مبحث بیان کرتے ہیں آگے، وہ ہے رجا کا۔ رجا یعنی امید۔ کہتے ہیں کہ جب آپ اس میں کچھ فصل بوتے ہیں، یعنی ذمہ دار بنیادی طور پر اپنے بیج کا ایک خاصا حصہ وہ اس کا مال ہوتا ہے، وہ اس کو مٹی میں گم کر دیتا ہے۔ بظاہر کچھ دیر کے لیے وہ اس کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، کوئی بھی اپنا سرمایہ مٹی کے اندر گم نہیں کرتا، لیکن اس کو معلوم ہے کہ یہ سرمایہ اتنا سا مٹی کے اندر گم کرے گا تو اس سے وہ بہت سارا سرمایہ اس کو حاصل ہوگا جو اس کو مستقل طور پر ضروری ہے۔ اب اپنے پاس یہ رکھ چھوڑے تو آخر کتنی دیر اس کو فائدہ دے گا، یہ لا محالہ اس کو اس کے اندر اس نے ڈالنا ہی ہے۔ تو البتہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ ہے اس کی رجا، وہ ہے اس کی امید، کہ اس کو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ کبھی کبھی ایسے ہوتا بھی ہے کہ فصل ضائع ہو جاتی ہے، بیج بویا ہوا تلف ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی یا کسی کے ساتھ اگر ایسا ہوا ہے تو بھی لوگ یہ رسک لینے سے بہرحال دامن کش نہیں ہوتے اور یہ رسک بہرحال لیتے ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو امیدوار ہے، جو رجا رکھتا ہے مالک سے ایک اچھی فصل ہونے کی، خدایا یہی نمازیں ہیں قبول کر لے، یہی روزے ہیں، یہی کچھ محنت ہے، اس سے مجھے وہ چیز حاصل ہو جائے جس کے لیے تو نے پورا جہان بنایا ہے اور جس کے لیے تو نے مجھے ایک بار کا موقع اور ایک بار کی زندگی دی ہے، کل میری محنت خدایا یہی ہے جو میں صبح و شام تیرے لیے یہ محنت اور کاوش کرتا ہوں، یہ ایک فصل آخرت کی اور یہ کھیتی جو ہے وہ تیار کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر کے حقیقت یہ ہے کہ یعنی جو اپنے بس میں ہے وہ کرنے کے بعد جو چیز بچتی ہے اس کا نام رجا ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کے اپنے بس میں جو ہے وہ بھی نہ کرے اور امید رکھے۔ اللہ غفور الرحیم ہے،
کہتے ہیں یہ بہت غلط، اس کا نام ہے علماء قلوب کے ہیں، اس کا نام ہے غرور۔ اردو میں غرور گھمنڈ کو کہتے ہیں، عربی میں غرور کا مطلب ہے فریب زدگی۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے یعنی شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے غرور، فریب دینے والا، دھوکے میں مبتلا کرنے والا۔ اور دنیا کو متاع الغرور یا دار الغرور جو ہے وہ کہا گیا کہ دنیا جو ہے یہ غرور کا گھر ہے، فریب کھانے کی جگہ ہے، یہاں ہر بندہ جیب کٹوا کے آتا ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ لوٹا جاتا ہے، اور بالکل بے خانمہ ہو کے خالی ہاتھ ہو کے اس جہان سے وہ جاتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، دنیا سے ہر بندہ جو ہے نا وہ لوٹا جاتا ہے اور خالی ہاتھ ہو کر اس جہان سے گھاٹا کھا کے تو واپس آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو فرق ہے وہ جن کو واقعتاً اس بات پر وہ پریشانی ہے اور وہ آخرت میں ضرور کچھ پانا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اگر آخرت میں ان کے کچھ ہاتھ نہ آیا تو یہ اتنے بڑے خسارے میں اور اتنی بڑی ان کے لیے یہ ایک تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو ان کا وہ جو ہے وہ جو بھی کرتے ہیں، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کل امید اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ خالق جو ہے وہ اس فصل کو جو ہے نا وہ نتیجے تک پہنچا دے، اس میں وہ تمام کچھ جو ہے نا وہ ہو جائے جس کی اس کو ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے اس یا تو وہ زمین کو نہیں ستھرا کرتا اور کہتا ہے جی کہ میں امید رکھتا ہوں، رجا ہے مجھے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا، کہتے ہیں کہ وہ بندہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ وہ بندہ اپنی زمین کو درست کرے، اس کی روز خبر لے، اس میں جو کاٹ کباٹ روزانہ ہوتا ہے، یا وہ دنیا کی محبت ہے، یا وہ خالق کے ساتھ شرک ہے، یا وہ اہداف کا غلط ہونا ہے، اہداف کا بکھر جانا ہے، منتشر ہو جانا ہے، تو وہ اس کا خیال کرے، اور پھر جو ہے وہ جو بیج ہے ایمان کا اس کو کرے، اور کہتے ہیں جو بیج ڈال کر پھر اس کو جو پانی دینا اور اس پر محنت کرنا، یہ ہیں وہ نیکیاں جو پل پل پر کی جاتی ہیں، اور ہر دم ذمہ دار جو ہے اپنی زمین پر محنت کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے بس میں جو تھا اس کو کیا، وہ کل نہیں ہے، وہ کافی نہیں ہے، اصل میں وہ خالق کا کرشمہ ہے کہ جو اس بیج کو درخت بناتا ہے، کومپل بنا دیتا ہے۔ آپ پانی دے لیں، کچھ کر لیں، اگر اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت ودیت نہ کی ہو تو وہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ کو خالق پر ہی چھوڑنا ہے۔ لیکن نقصان یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جو اس کے اپنے بس میں ہے اس کو بھی خالق کے کھاتے میں ڈالتا ہے، اور نام اس کو رجا کا دیتا ہے، نام اس کو امید کا دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ جو ہے یہ درست کر لو، اس کا نام امید نہیں ہے، یہ ہے غرور۔ اور ایک بڑی خلقت آخرت کی کھیتی اس حدیث کو بھی مانتی ہے، اور یہ بھی جانتی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن اس کا جو سہارا ہے وہ غرور ہے، اور بہت ایک محدود خلقت ہے جو اصل معاملے کو پہچان گئی ہے، اور اس کا سہارا رجا ہے، اللہ پر امید، اور یہ کل سہارا اور یہ کل رجا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ، تم جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے پار نہیں لگے گا۔ قالوا بلا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی نہیں، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی چھوٹی ایسی نہیں، کہتے ہیں بلا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، سوائے یہ کہ اللہ مجھ کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے اور اپنے فضل کی لپیٹ میں لے لے۔ مطلب تو کیا سہارا ہوا؟ رجا، امید، اور یہ امید بذات خود بہت اعلیٰ عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ امید عمل نہ ہو، تو مطلب اعمال تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اعمال تو پیش کیے گئے ہیں اللہ کو اس لیے کہ اصل میں اللہ مہربان ہو جائے۔ کسی نے بہت اچھی مثال دی ہے اعمال کی، کہتے ہیں کہ اعمال کی جو ہے نا وہ حیثیت ایسے ہے جیسے آپ کے پاس گھوڑا ہو، آپ بہت دور ہے آپ کی منزل، اور وہاں پر بادشاہ جو ہے وہ اپنا دربار رکھتا ہے، اور تم کو کسی طریقے سے بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہے۔ اب بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے تم کو سواری کی ضرورت ہے، سواری نہیں ہو تو تم نہیں پہنچ سکتے،
تو تم ایک سواری حاصل کرتے ہو، اور ظاہر ہے پھر اس کے بعد جو محنت کاوش، سواری کے ساتھ بھی سفر کرنا، خاصا جو پرانے دور کی سواریاں ہیں، آپ کو پتہ ہے گھوڑے پر کو اگر کوئی چڑھا ہو تو 10 منٹ میں جسم درد کرنے لگ جاتا ہے تو مطلب تو یہ ساری محنت جو ہے نا تمہاری، یہ ہوئی ہے اصل میں خالق کے ہاں جو ہے نا وہ باریاب ہونے کے لیے۔ تو اچھا کہتے ہیں کہ جب آپ پہنچ گئے اور خالق نے آپ کو دربار میں بلا لیا، آپ باریاب ہو گئے، اب یہ ہے کہ وہ اب جو خالق جو دے دے، تو مطلب اعمال جو ہیں اصل میں اس لیے تھے کہ خالق تم پر توجہ کر لے، کیونکہ ان کچھ بھی نہیں کیا ہے، کچھ بھی طلب ظاہر نہیں کی ہے، ان سجدوں کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے، ان اعمال کے ذریعے سے خالق کو کچھ بھی اپنی بندگانہ جو طلب ہے وہ نہیں بتائی ہے، تو خالق باریاب ہی نہیں کرے گا، اپنے سامنے حاضر ہی نہیں کرے گا، بندہ بندے کیا چاہتا ہے میں کچھ دوں۔ تو کہتے ہیں ان اعمال کی ساری حیثیت وہ سواری کی سی ہے جو آدمی کو لے کر بادشاہ کے تک پہنچا دیتی ہے، اس کے بعد پھر محض بادشاہ کا فضل ہے، پھر سواری پیچھے رہ گئی، اب سواری کو چھوڑ دو، اب پیچھے رہ گئی ہے، اب تو پہنچ گئے، تو اب کل امید کیا ہے؟ خالق کا فضل ہے۔ تو یہاں سے یہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو بھی پھر کچھ نہیں جانتا، ان سے بھی ایک طریقے سے ان کے ہر ملکے سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اور صرف سوائے خالق کی رحمت کے اس کے پاس کوئی اور امید بھی نہیں رہ جاتی، اور یہی کل جو ہے وہ پونجی ہے ایک موحد کی، اور اس سے اعلیٰ پونجی کوئی ہے بھی نہیں کہ میرا مالک مہربان ہے اور بہت نوازنے والا ہے، بہت بڑے احسانات کرنے والا ہے، بس کمی صرف اس بات کی ہے کہ میں اس کا التفات لے پاتا ہوں یا نہیں لے پاتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔